الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم دست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی لائق صد احترام معزز طلبہ اعظام سادات کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کے سرور مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دلہا نوشہ بزم جنت دانہ سبل مولائے کل ختم الرسول آب و غل انبیاء جان و دل اصفیاء حضور جناب احمد مجتبی خسرو خوبا سیاح لا مکا وجہ کن فقا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارباب و نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا میں جس طریقے سے آپ کو پڑھاؤں اسی طریقے سے آپ میرے ساتھ مل کر پڑھے باواز بلند الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے جس آیت مقدسہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ کریم اس میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، یعنی اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا حزن و ملال، اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء تو متقی اور پرہیزگار ہی ہیں۔ میں نے جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ اس پر مجھے حق کہنے آپ تمام حضرات کو اس پر حق سننے اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اولیاء وہ شخصیت ہیں کہ آج آپ دیکھیں ان آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کافر وہ ولی نہیں ہو سکتا، اگر وہ ولی ہے تو ایمان لانے کے ساتھ وہ تقوی بھی کرتا ہے پرہیزگاری بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی تقوی اور پرہیزگاری کا درس دیا کرتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے آج آپ دنیا میں دیکھیں کہ ہر کوئی کسی شخص سے ڈرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ اس دنیا رنگوں میں آپ جائزہ لیجئے، یہاں ہر چیز ڈرتی ہوئی نظر آتی ہے۔
پہاڑ ڈر رہا ہے لوہے سے کہ اسے کاٹ نہ ڈالے، اور لوہا ڈر رہا ہے آگ سے کہ اسے پگھلا نہ دے، اور آگ ڈر رہی ہے بادلوں سے کہ اس پر برس کر اسے بجھا نہ دے۔ انسان مکان ڈر رہا ہے انسان سے کہ کہیں اسے گرا نہ دے، اور انسان اپنی موت سے ڈرتا ہے کہ کب نہ کب اس کا رشتہ اس دنیا سے ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جس کا کانٹیکٹ مصطفیٰ کے صدقے میں، مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں خدا سے ہو جائے تو پھر لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا مصداق بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج دنیا میں ہم تعلقات قائم کرتے ہیں، اگر کسی شخص کا تعلق، اگر کسی انسان کا تعلق کسی پروفیسر سے ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ میں پروفیسر کے علاقوں میں کسی سے میں نہیں ڈرتا۔ اگر کسی کا تعلق گورنر سے ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ میں گورنر کے علاقوں میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ اگر کسی کا تعلق امیر سے ہو جائے، کسی کا تعلق سفیر سے ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ میں سفیر اور امیر کے علاقوں میں کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، یہ ایک نہ ایک دن رشتے ٹوٹنے والے ہیں، یہ ایک نہ ایک رشتے ٹوٹنے والے ہیں، منقطع ہونے والے ہیں۔ یہ ایک نہ ایک دن کنیکشن، سفیر کا کنیکشن ایک نہ ایک دن ٹوٹنے والا ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر جس کا تعلق مصطفیٰ کے صدقے میں خدا سے ہو جائے پھر اس کا کنیکشن ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ وہ لا خوف ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لا خوف ہو جاتا ہے، وہ پھر کسی شخص سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ سے ڈرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا مصداق بنتا ہوا نظر آتا ہے، پھر وہ کسی شخص سے نہیں ڈرتا۔ آج ہمارے اور ان کے ڈر میں یہی فرق ہے۔ آج ہم اللہ کے بندے ہیں، اولیاء بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ وہ صرف ایک سے ڈرتے تھے، کسی دوسرے سے نہیں ڈرتے تھے۔ ہم اس ایک سے نہیں ڈرتے ہیں نا، اس لیے ہر ایک سے ڈرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیوں ہر ایک سے ڈرنے کی کوشش کرتے ہو؟ ہر ایک سے ڈرنے کی کیوں کوئی ضرورت پڑتی ہے؟ ارے اس ایک کی خوف رکھے، اس ایک کی خشیت اپنے دل میں پیدا کریں۔ کسی انسان سے، کسی خدا کی کسی مخلوق سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ کون ہے جو صرف ایک سے ڈرتے تھے، کسی دوسرے سے نہیں ڈرتے تھے؟ آئیے انہی سلسلہ جنیدیہ کے عظیم پیشوا، عظیم رہنما، جس کو دنیا آج حضرت سیدنا مخدوم علی المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ یہ وہ کون شخصیت ہے جنہوں نے ناقصوں کو کامل اور کاملہ کو رہنما بنا دیا ہے، جس کی شان میرے غریب نواز یوں بیان کرتے ہیں: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما، ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ اور قلندر لاہوری کہتے ہیں: سید ہجور مخدوم امم، سید ہجور مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر راہ حرم۔ یہ سنجر راہ حرم کہتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال اس دربار کو حرم کہتے ہیں، میں اور آپ نہیں کہتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ داتا صاحب کا جو مزار ہے نا وہ حرم ہے۔ وہ کون شخصیت ہے؟ حضرت سیدنا مخدوم علی المعروف داتا گنج بخش، حضرت معرفت طریقت، صنادیر حقیقت، معرفت السالکین، اولیاء اکابرین، حضرت سیدنا مخدوم علی المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش غزنی کے محلے ہجبر میں ہوئی، اور آپ کی ولادت سن ہجری 400 میں ہوئی۔ اور یہ وہ سلطنت کا دور تھا، یعنی حضرت محمود غزنوی کے دور حکومت تھی جب آپ پیدا ہوئے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا تعلق محلہ ہجبر سے تھا، اور آپ کے والد بزرگ کا تعلق بھی ایک غزنی کے ایک محلہ ہے جس کو جب جلاب کہا جاتا ہے۔ آپ کا تعلق وہی سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، آپ کے والد اس دنیا سے پردہ ہوئے، تو حضرت مخدوم علی المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ماں کے ساتھ رہائش اختیار کر لی۔ اس وجہ سے آپ کو جو ہے ہجوری کہا جاتا ہے، جلابی بھی کہا جاتا ہے اور ہجوری بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا لقب داتا گنج بخش ہے، آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور نام حضرت علی بن عثمان بن علی المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے آج دنیا اور جانتی اور پہچانتی ہے۔ آپ کے والد بہت بڑی شخصیت ہے جن کو لوگ اپنی اچھی نظر سے دیکھا کرتے تھے، اور آپ کی والدہ بھی بڑی متقی اور پارسا ہیں، اور آپ کے والد اور والدہ کا مزار افغانستان کی سرزمین پر موجود ہے۔
اور تاج الاولیاء جو رشتے میں آپ کے ماموں لگتے ہیں، ان کا بھی جو مزار افغانستان کی سرزمین پر موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آج جس طرح داتا صاحب کے دربار پر لوگ جمع ہو کے فیض حاصل کرتے ہیں، اسی طرح آپ کے والد اور والدہ اور ماموں کے دربار میں بھی اس طرح لوگ حاضری لگاتے ہیں۔ اور آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں سرکار مولا کائنات سے جا کے ملتا ہے، اور آپ مرید ہیں، آپ سلسلہ جنید سے مرید ہوئے ہیں۔ یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس کے سلسلے میں غوث پاک بھی مرید ہوئے ہیں، سلسلہ جنیدیہ میں غوث پاک بھی مرید ہوئے ہیں، اور آپ کے والد، آپ کے پیر و مرشد کا نام حضرت سیدنا ابو الفضل محمد بن حسین خطولی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ مرید ہے حضرت سیدنا ابو بکر شبلی کے، اور وہ مرید ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی کے، اور وہ مرید ہے حضرت سری سختی کے، اور وہ مرید ہے حضرت معروف کرکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، اور وہ مرید ہے حضرت سیدنا حضرت ابو داؤد تائی کے مرید ہے، اور وہ مرید ہے حضرت سیدنا حبیب اجمی کے، اور وہ مرید ہے حضرت حسن بصری کے، اور حسن بصری کسی اور کے مرید نہیں ہے، جس کو شہنشاہ ولاد کہا جاتا ہے، مولا کائنات کے مرید ہے اور خلیفہ بھی ہے۔ آپ نے کئی علماء سے علم حاصل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خراسان میں فقط 300 علماء سے علم حاصل کیا، 300 علماء سے، اور 2 اساتذہ ایسے ہیں جن کا ذکر آپ اپنی معتبر کتاب کشف المحجوب میں ذکر فرماتے ہیں۔ اور آپ نے اس طرح علم حاصل کیا کہ آج لوگ کشف المحجوب کو پڑھ کے حیرت میں پڑ جاتی ہیں۔ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے علم سے نوازا تھا، آپ کو ایسے علم سے نوازا تھا کہ آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں، کہ لیکن 12 سال کی عمر میں آپ نے ایک دیوان شعر کتاب لکھی تھی جو صوفیاء و کابرین کے شعر پر مشتمل تھی، لیکن افسوس ایسا واقعہ ہوا کہ آپ نے امانت کسی شخص کو رکھنے کے لیے دی، تو اس نے امانت میں خیانت کر کے داتا صاحب کے نام کی جگہ اپنا نام لگا دیا اور اپنی کتاب بنا لی۔ اور آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں، اسرار و قروب لکھی ہیں، اور کتاب فنا و بقا بھی لکھی ہیں، لیکن جس طرح ترتیب اور جس طرح جو شہرت حاصل جو کشف المحجوب کو ہوئی ہے، وہ آپ کی کتابوں میں سے کسی کتاب کو حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اور اس کتاب کی خصوصیت تو یہ ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اس کتاب کی شان میں بیان فرماتے ہیں، اگر کسی شخص کو اس کا پیر نہیں ملتا، اگر خدا کی قسم اس کتاب کا مطالعہ کر لے، کشف المحجوب اٹھا کر پڑھ لے، تو اس کے پیر تک رسائی ہو جاتی ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے، مجھے بتاؤ جس کی کتاب کی خصوصیت کا یہ عالم ہوگا، تو جس نے اپنے ہاتھوں سے وہ معتبر کتاب لکھی ہے، اس لکھنے والے کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس لکھنے والے کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس لکھنے والے کی رفعت کا عالم کیا ہوگا۔ لوگ پڑھتے ہیں، اور یہ کتاب کئی زبانوں میں اس کے ترجمے کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب داتا صاحب نے لکھی ہے، اصل میں فارسی میں لکھی ہوئی ہے، لیکن آج اس کے کئی ترجمے کیے جاتے ہیں، انگریزی میں اس کے ترجمے کیے گئے ہیں۔ اور جو کتاب یہ کتاب جو دستیاب ہوئی ہے، یہ شہرت حاصل ہوئی ہے، یہ کسی کتاب کو حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اور آپ اتنا سفر کیا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 21 دن پتے کھا کر میں نے دن گزارے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال سفر کیا۔ 40 دن کی بات نہیں ہے، 40 مہینوں کی بات نہیں ہے، 40 سال سفر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال سفر کیا، مگر میں نے ایک بھی نماز ترک نہ کی، ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسافر کو تو نماز کی یہ حکم ہے کہ اس پر قصر کرنا واجب ہوتا ہے، کہ وہ قصر کرے، 4 رکعت کی جگہ وہ 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے یہ رخصت آئی ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، میں نے 4 رکعت ادا فرمائی ہے، میں قصر نہیں کرتا تھا، جب بھی نماز کا وقت آتا میں مسجد میں پہنچ جاتا تھا اور نماز جماعت کے ساتھ ادا فرماتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں جمعہ بھی مسافر پر واجب نہیں ہوتی، آپ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ بھی کسی مسجد میں جاتا اور جمعہ بھی جماعت کے ساتھ ادا فرماتا تھا، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، ہم 2-3 سفر کرتے ہیں، یہ تو 40 سال کی بات ہے، 2-3 برس کی 2-3 دن کی بات نہیں ہے، 40 سال سفر کیا ہے داتا صاحب نے، 40 سال ہم 2-3 سفر کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں،
لیکن ان کا یہ حال تھا کہ 40 سال سفر کرتے تھے، 12 سال سفر کرتے تھے، لیکن کبھی نماز چھوٹتی نہ تھی، تہجد بھی آپ کی چھوٹتی نہ تھی۔ یہ آپ کی شان تھی۔ آپ حنفی المذہب تھے۔ آپ جو ہیں صرف حنفی المذہب نہ تھے بلکہ آپ امام اعظم سے بڑی عقیدت اور محبت بھی رکھنے والے تھے۔ آپ نے اپنی کشف المحجوب معتبر کتاب میں اس خواب کا تذکرہ فرماتے کہ میں ایک روز سفر کر رہا تھا۔ توجہ سے سننا، آپ فرماتے کہ میں ایک روز سفر کر رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ میں ایک ملک شام میں پہنچا جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن جس کو دنیا آج بلال حبشی کے نام سے یاد کرتی ہے، میں ان کے دربار میں حاضر ہوا۔ میں نے کیا دیکھا کہ مجھے آنکھ لگ گئی، میں خواب میں تھا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو مکہ معظمہ میں پایا۔ کیا دیکھا کہ حضور قبیلہ بنی شیبہ کے دروازے پر موجود ہے۔ میں نے کیا دیکھا، حضور ہیں اور بغل میں ایک برگزیدہ شخصیت ہے۔ میں نے بڑا تعجب ہوا، میں ان کی بارگاہ میں گیا، حضور سے قدم بوسی کی، فرمایا یہ حضور یہ کون شخصیت ہے جس کو آپ اتنی شفقت سے پیش آتے ہیں؟ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے شفقت کرتا ہے، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے اس طرح پیار کرتا ہے، یہ کون شخصیت ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا علی جانتے نہیں ہو؟ کہا نہیں حضور یہ کوئی اور شخصیت نہیں ہے، میں جانتا نہیں ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ کوئی اور نہیں ہے، تیرے اور تیرے مسلک کا امام جس کو دنیا آج امام آدم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرتی ہے، نعمان بن ثابت کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے۔ پتا چلا کہ جس کو میرے حضور اتنی شفقت سے اٹھاتے ہو وہ کبھی غلط راہ پر نہیں جا سکتا، وہ کبھی غلط راستے پر نہیں جا سکتا۔ جس کو میرے حضور اس طرح شفقت سے اٹھاتے ہو، جس کو میرے طرح حضور اس طرح پیار کرتے ہو، وہ کبھی غلط راہ پر نہیں جا سکتا۔ آج ہم خوش نصیب ہے کہ آج ہم حنفی مسلک پر عمل کر رہے ہیں۔ حضور غریب نواز نے وہاں چلہ کشی کی، 6 ماہ تک چلہ کشی کی۔ یہ غریب نواز یہ غوث اعظم سے پہلے کے اولیاء ہیں۔ غریب نواز فرماتے کہ میں نے 6 مہینے تک وہاں گزارے، مراقبہ کیا، عبادت اور ریاضت کی، چلہ کشی کی۔ لوگوں نے پوچھا جب جانے لگے تو لوگوں نے پوچھا غریب نواز آپ نے 6 ماہ یہاں گزارے لیکن آپ نے داتا صاحب کے دربار سے کیا سیکھا؟ تو یہی میرے غریب نواز کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما، ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ ہم اور آپ لقب نہیں دے رہے ہیں، گنج بخش کا لقب ہم اور آپ نہیں دے رہے ہیں، وہ دے رہا ہے، ایسی شخصیت دے رہی ہے جس کی ایک نگاہ سے 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا ہے، جس کی نظر سے 90 لاکھ مسلمان ہو چکے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہی میں نے فیض حاصل کیا جب میں ہندوستان کی سرزمین پر پہنچا تو 90 لاکھ لوگوں نے اسلام میں جو ہے داخلہ نصیب فرمایا ہے۔ یہ ہے غریب نواز کی شان، جو آج جن کے دربار پر آج ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی ان کے در پر آتے ہیں، وہ سب کی جولی پڑھتے ہیں۔ خواجہ کی شان ہی الگ ہے، جس کی شان میرے غریب نواز فرماتے ہو اس داتا صاحب کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ سچ بات تو یہ ہے آپ کی جتنی تعریف بیان کی جائے داتا صاحب کی بہت کم ہے، لیکن ایک افضلیت کی بات تو یہ ہے کہ جس کے بارے میں 11ویں والے آقا حضور غوث پاک کہتے ہیں کہ اگر ان کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کا مرید ہوتا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، جس کی شان میرے غریب غوث پاک کہتے ہیں اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اگر کہتے ہیں کہ میں ان داتا صاحب کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کا مرید ہوتا۔ سب سے پہلی آپ کی کرامت کیا تھی کہ آپ نے جب قیام گاہ کی اور اس قیام گاہ کے ساتھ چھوٹی مسجد تعمیر فرمائی۔ توجہ سے سننا، آپ نے چھوٹی مسجد تیار فرمائی اور جب تیار ہو گئی تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ مسجد تو بنی ہے لیکن اس کا قبلہ ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ قبلہ جنوب کی طرف زیادہ مائل ہے، یہ قبلہ درست نہیں ہے۔ لوگوں نے اعتراض تو کیا، داتا صاحب نے سب کو جمع کیا اور آپ نے نماز ادا فرمائی۔ نماز ادا فرمانے کے بعد کہا اے لوگوں جو تم اعتراض کرتے تھے نا اس قبلہ پر، اب دیکھو وہ قبلہ کس طرف ہے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم جب لوگوں نے دیکھا تو کیا دیکھا، انہیں مسجد کی وہ دیوار نظر نہیں آئی، خدا کی قسم انہیں
کعبۃ اللہ وہ نظر آیا، سامنے دیکھا کعبے کی دیوار نظر آئی، سامنے دیکھا بیت اللہ شریف کی دیوار نظر آئی، بیت اللہ شریف نظر آیا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، یہ سب سے پہلی آپ کی کرامت تھی۔ لوگ سوال کرتے ہیں، اگر لوگ سوال کریں کہ یار بیت اللہ شریف کہاں، لاہور کہاں، یہ کہیں مسافت کا فاصلہ ہے، وہاں کعبۃ اللہ کیسے دکھا سکتا ہے؟ تو یہ حقیقت کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں کسی کو یہ مقام دینا چاہتا ہے تو اس پر ایسا انعام عطا فرماتا ہے کہ وہ ساری کائنات کا مشاہدہ کر لیتا ہے، اور لوگوں کو بھی اس کی ساری کائنات کا مشاہدہ فرماتا ہے۔ اس کا اندازہ میں ایک قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ سے پیش کرتا چلوں۔ رب قرآن میں فرماتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ، حضرت اس آیت کے تحت حضرت ابو ہریرہ نقل فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تجلی عطا فرمائی۔ تجلی جب نازل فرمائی تو حضرت موسیٰ کی آنکھ اتنی تیز ہو گئی کہ آپ نے دور کی، یعنی جب اندھیری رات میں بھی آپ نے چلتی ہوئی ایک چونٹی کو دیکھ لیا تھا۔ یہ انبیاء کی شان ہے، پہلے کے انبیاء یعنی مصطفیٰ سے پہلے کے انبیاء کی شان ہے۔ اور اس کی دوسری بھی آیت ہے، فرماتا ہے رب وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمان ساری بادشاہت دکھا دی ہے۔ یہ تو ہے حضور سے پہلے کے انبیاء جن کی یہ شان کا عالم یہ ہے، جن کے علم غیب کا یہ عالم ہے۔ آج لوگ حضور کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں معاذ اللہ حضور کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں۔ حضور پر اعتراض کرنے والوں سنو، حضور کے علم غیب کا عالم کیا ہے، توجہ سننا۔ جب حضور علیہ السلام سفر میں تھے، حالت سفر میں تھے، پانی ختم ہو گیا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، حضور پانی ختم ہو چکا ہے، حضور پانی ختم ہو چکا۔ سننا، آج آپ سب کے بیانات سنتے ہیں، سب کی زندگی سنتے ہیں، لیکن آج کلمے پڑھنے والے کی زندگی کو سنو، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کی بھی زندگی سنو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، پانی ختم ہو چکا ہے۔ حضور نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے، بلاؤ علی کو۔ مولا حاضر ہے، لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا علی ایک کام کرو، یہ پہاڑ جو دکھ رہا ہے نا اس کے پیچھے ایک غلام ہے، حبشی غلام ہے جو پانی لے کے جا رہا ہے، پانی لے کے جا رہا ہے۔ حضور جانتے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کون ہے، حضور جانتے ہیں اس پہاڑ کے پیچھے کیا ہے۔ جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ پہاڑ کے ادھر بھی دیکھتا ہے، پہاڑ کے ادھر بھی دیکھتا ہے۔ یہ پہاڑ تو معمولی سی چیز ہے، پہاڑ کیا چیز رکھتا ہے، یہ پہاڑ معمولی سی چیز ہے۔ میرے آقا تو آسمان کے ادھر بھی دیکھتے ہیں، آسمانوں کے ادھر بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ نے وہ محبوب کو آنکھیں عطا فرمائی ہیں، کہتے ہیں کہ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ علم غیب پر اعتراض کرنے والوں، حضور کے علم غیب پر اعتراض کرنے والوں سنو، میرے حضور فرما رہے ہیں ایک حبشی غلام ہے جو جا رہا ہے۔ حضور پتا چلا کہ حضور غلام کو بھی جانتے ہیں، حضور غلام کو بھی جانتے ہیں، حبشی ہے عربی نہیں ہے یہ بھی جانتے ہیں، وہ حبشی غلام ہے یہ بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ گاجر مولی لے کے نہیں جا رہا، یہ بھی جانتے ہیں وہ پانی لے کے جا رہا، یہ بھی جانتے ہیں وہ پانی لے کے جا رہا ہے، یہ بھی جانتے ہیں۔ حضور علم غیب پر اعتراض کرتے ہوں۔ آج ہم نے سب کی زندگی کو پڑھا، ہیرو کی زندگی کو پڑھا، ہیروئن کی زندگی کو پڑھا، کرکٹر کی زندگی کو پڑھا۔ آپ کو سب پتہ ہے کہ یہ اس کا باپ اس طرح ہے، اس کی ماں غیر مسلم ہے، اس کا باپ غیر مسلم، اس کا بھائی یہ کرتا ہے، اس کا بھائی یہ کرتا ہے۔ آپ کو فلم کی پوری ہسٹری پتہ ہے۔ بولو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ حضور کی امی کیسی تھی، آپ کو یہ بھی پتہ ہے حضور کے والد کیسے تھے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے؟ نہیں۔ آج لوگ ہیرو کی زندگی پر عمل کرنے والوں سنو، اللہ نہ کرے قیامت میں اگر اس کے ساتھ کہیں اس کا آپ اٹھائے نہ جاؤ، اس کے ساتھ آپ کا کھڑا ہونا ہو کہیں نہ ہو۔ اگر حضور سے عشق کرو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ جب حضور کا عشق آتا ہے تو دل سے سارے عشق نکل جاتے ہیں۔
یہ مصطفیٰ کی شان کا یہ عالم ہے۔ تو آگے بات نہ چلی جائے، میں عرض کر رہا تھا کہ داتا صاحب وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے مسجد میں بیٹھے بیٹھے بیت اللہ کی زیارت سب کو نصیب فرما دی۔ اور ایک وہ کرامت ہے کہ ایک آپ کے زمانے میں ایک جادوگر تھا، توجہ سے سنا، ایک زمانے آپ کے ایک جادوگر تھا جو لوگوں پر ایسا، لوگوں کے جانوروں پر ایسا جادو کرتا تھا کہ اس کے تھنوں میں دودھ کے بجائے خون نکلتا تھا۔ وہ ایسا جادو کرتا تھا، اگر اسے کوئی دودھ نہ دیتا، اسے کوئی دودھ نہ پیش کرتا تو اس کے جانوروں میں دودھ کے بجائے خون نکلتا تھا۔ ایک بڑھیا جو جا رہی تھی، داتا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بڑھیا جا رہی تھی، کہا کیا لے کے جا رہی؟ کہا دودھ لے کے جا رہی۔ کہا ادھر آ، مجھے بھی دودھ کا پیالہ پیش فرما دی۔ بوڑھی عورت کہتی ہے نہیں، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ راجا کے لیے ہے، یہ ایک جادوگر کے لیے، یہ جوگی کے لیے ہے۔ اگر میں اسے دودھ نہ دوں گی تو وہ ایسا جادو کرے گا جو ہمارے جانوروں کے دودھ کے بجائے خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ داتا صاحب نے کہا گھبرا نہیں، یہ دودھ مجھے دے دے، جو قیمت ہوگی میں تجھے دے دوں گا، جو قیمت ہوگی وہ میں تجھے دے دوں گا۔ داتا صاحب نے دودھ، اس عورت نے دودھ پیش کیا، داتا صاحب نے پیا۔ جب وہ عورت جانے لگی، سوچنے لگی کیا ہوگا، آج میرے جانوروں کے اندر دودھ نکلے گا یا خون نکلے گا، لیکن داتا صاحب نے جو کہہ دیا وہی ہوگا۔ جب وہ گھر پر پہنچی تو کیا دیکھا کہ خون کے بجائے اس کے جانوروں میں دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ اتنا دودھ نکلا، خدا کی قسم اتنا دودھ نکلا کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے، لیکن پھر بھی دودھ ختم نہ ہوا۔ یہ داتا صاحب کی کرامت ہے۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے اور سب پیالہ لے کے دودھ کا حضور داتا گنج بخش کی بارگاہ میں آئے اور سب نے داتا صاحب کو دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ ایک جوگی تھا جو ایسا جادو کرتا تھا کہ خون نکلتا تھا، لیکن یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے ایک نگاہ ڈالی خون کے بجائے دودھ نکلتا ہے۔ راجا جوگی حیرت میں پڑ گیا کہ یہ سب لوگ مجھے دودھ پیش کرتے تھے، لیکن کیا ماجرا ہے کہ آج میرے پاس کوئی نہیں آیا۔ تو اس نے اپنے چیلوں کو بھیجا، ایک چیلا گیا وہ بھی واپس نہ آیا، دوسرا چیلا بھیجا وہ بھی واپس نہ آیا، تیسرا چیلا بھیجا وہ بھی واپس نہ آیا۔ آخرکار وہ حیرت میں پڑ گیا، یہ کہاں گئے؟ آخرکار وہ خود نکل پڑا اور کیا دیکھا کہ وہ سارے چیلے داتا صاحب کی خدمت میں موجود ہیں۔ دیکھ کر تعجب میں پڑ گیا، غضبناک ہوا، غصہ ہونے لگا اور کہا اے فقیر تیرا کیا کمال ہے، تو دکھا تیرا کیا کمال ہے۔ داتا صاحب مسکرا کے کہتے ہیں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں تو ایک اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں، میں اللہ کا ایک گنہگار بندہ ہوں، میرے کوئی اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر تیرے پاس کوئی کمال ہو تو دکھا۔ اس جوگی نے اڑنا شروع کیا، اس جوگی نے ہوا میں پرواز کرنا شروع کیا۔ اس جوگی ہوا میں تو اڑا، داتا صاحب نے اپنے کھڑاؤں کو حکم دیا جا اس جوگی کو نیچے لے کے آیا۔ جب کھڑاؤں اوپر پہنچی اور اس جادوگر کے سر پر پڑنے لگی، اس جادو کے سر پر پڑنے لگی، وہ جادو نیچے آیا، وہ جادوگر نیچے آیا اور تمام لشکروں کے ساتھ وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ آج یہ وجہ ہے کہ وہ لوگ ان کو دودھ پیش کیا کرتے تھے، آج بھی باضابطہ طور پر ان کے عرس مبارک میں، باضابطہ طور پر عرس شریف میں دودھ کی سبیلیں لگتی ہیں، آج بھی دودھ کی سبیلیں لگتی ہیں اور تبرک کے طور پر آج لوگ دودھ نوش بھی فرماتے ہیں۔ ابھی عرس آ رہا ہے، عرس شریف ان کا آ رہا ہے، یعنی سفر مظفر کی 20 تاریخ ہے، 19 تاریخ ہے، آج بھی باضابطہ طور پر وہاں دودھ کی سبیلیں لگتی ہیں، لوگ بڑی محبت سے دودھ پیتے ہیں، بڑی محبت سے لوگ دودھ بھی پیا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ولیب کے مزار پر جاتے ہیں کیا ملتا ہے؟ میں کہتا ہوں نادان، تیری عقیدت ہے نا بہت کمزور ہے، عقیدتیں بہت کمزور ہے، تیری قسمت بہت کمزور ہے۔ ولی کیا دیتے ہیں سن۔ ایک مرید تھا، آخری بات سنا کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ ایک مرید تھا، کس کا؟ مجدد الفسانی کا، جس کا نام ملا جمال الدین طلبی رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ وہ داتا صاحب کے دربار میں 12 سال تک جاتا رہا۔ کتنے سال؟ 12 سال تک جاتا رہا، لیکن ایک وہ وقت آیا کہ اس کے پاس اتنی غریبی آ گئی، اس کے پاس کھانے کا بھی کچھ نہ تھا، بھوک سے نڈھال ہوا، تعجب میں پڑ گیا جاؤں تو کہاں جاؤں۔ جب وہ درخت کے سائے میں گیا، جنگلوں میں گیا، شیطوت کے درخت پر جب وہ پہنچا، دیکھا کہ وہ شیطون نہیں لگے ہوئے، اس کا موسم نہیں تھا، اس پھل کا موسم نہیں تھا۔ کیا دیکھا کہ ایک ٹہنی کے اوپر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں،
وہ ٹہنی کو ہلا رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، اور پھل جو ہیں سب نیچے گر رہے ہیں۔ کہا بیٹا کھا، جتنا کھانا ہے اتنا کھا۔ کہا آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہیں؟ کہا پہلے کھا پھر بتاؤں گا۔ جب اس نے کھانا شروع کیا، کھانے کے بعد پوچھا حضور یہ تو بتا دیں آپ کون ہیں؟ کہا میں کوئی اور نہیں ہوں، جو کہتے ہیں نا ولی کچھ نہیں دیتے، سنے کہتے ہیں میں کوئی اور نہیں ہوں جس کی بارگاہ میں تو 12 سال تک آتا تھا، وہی میں داتا گنج بخش ہوں، وہی میں ہوں داتا علی حجوری، وہی ہوں جس کی بارگاہ میں تو 12 سال تک آتا تھا۔ ہم ان کو داتا کیوں کہتے ہیں؟ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو داتا کیوں کہتے ہو؟ داتا تو دینے والا ہے، اللہ کو کہا جاتا داتا دینے والا، ان کو داتا کیوں کہتے ہیں؟ سنو، اگر آپ کی دربار میں، آپ کے دروازے پر اگر کوئی آ جائے کہے کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ، میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلاؤ، آپ اسے کھانا کھلائیں گے، آپ اسے پانی دیں گے، لیکن آپ کو وہ خدا نہیں بنا بیٹھ سکتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو بھی کچھ دیا ہے اسے اللہ نے دیا ہے، وہ اللہ کے صدقے میں مجھے دے رہا ہے۔ اسی طرح جب ہم داتا علی حجوری کو داتا کہتے ہیں تو خدا سمجھ کر داتا نہیں کہتے، اللہ کی داتا سمجھ کر ہم اسے داتا کہتے ہیں۔ اللہ انہیں دیتا ہے، وہ اللہ کے صدقے میں ہمیں دیتے ہیں، اس وجہ سے انہیں داتا کہتے ہیں، اس وجہ سے انہیں یہ مقام ملا ہے کہ آج ان کا نام تو علی حجوری ہے، لیکن آج پوری دنیا ان کو داتا داتا کہتی ہے، پوری دنیا ان کو داتا داتا کہتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا بیٹا تھا، بہت محبت رکھتا تھا داتا صاحب سے، بڑی عقیدت ولیوں سے رکھتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی مراد پوری نہیں ہوتی، اگر کسی کی وہ تمنا پوری نہیں ہوتی، صرف داتا صاحب کے دربار میں 40 روز یا 40 جمعرات حاضر ہو، اللہ اس کی تمنا کو داتا صاحب کے صدقے میں پوری فرما دیتا ہے۔ 40 دن نہیں گزرتے نا، اس سے پہلے 15 یا 10 دن گزرتے، اس سے پہلے اس کی تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ وہ داتا صاحب کا مزار ہے جہاں بابا فرید جیسے لوگ وظیفے پڑھتے ہوں، غریب نواز جیسے لوگ وظیفے پڑھتے ہو۔ میرے غریب نواز کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ آئے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو بھی کچھ میں نے کہا اس پر مجھے عمل کرنے کی، آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی کوشش عطا فرمائے، اور جو بھی کچھ کہا اس میں لفظاً سہون جو بھی غلطی ہو اللہ کریم معاف فرمائے۔ وما لنا الا السلام علیکم۔